ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اور پھر ایمان والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اس امت میں ہونے کا شرف بخشا، کیونکہ کوئی قوم اور قبیلہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں یہاں اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر حضرات انبیاء کرام نے اپنی قوموں کی طرف نہ بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے رہبری کرنے والا، راستہ بتلانے والا، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے اللہ نے انبیاء بھیجے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت پر مہر لگا دی گئی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک بہت خوبصورت عمارت کی سی ہے جو اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اسی اینٹ کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور میری دنیا میں آنے سے پہلے ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور اللہ نے مجھے بھیج کر اس کو بھی پورا کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وانتم آخر الامم لا امت بعدکم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوہری بعثت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لے کر آئے، اور کیونکہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، خاتم النبیین ہے، مہر لگا دی گئی، تو اپنی امت کے لیے دین کی محنت بھی لے کر آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو جو بھی ایمان لاتا تھا وہ فوراً اس کلمے کی دعوت شروع کر دیتا۔ صحابہ کرام کی سیرت، مرد ہوں یا عورتیں، شہری ہوں یا دیہاتی، اور پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، عرب تھے، جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تو فوراً اس کی دعوت شروع کر دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے علاقے کے سرداروں میں سے تھے، اور قبیلہ غفار مکے والوں کے راستے میں پڑتا تھا جب وہ شام کی طرف جاتے تھے۔ تو وہاں تک یہ خبر پھیل گئی کہ مکے میں ایک ایسی ہستی اللہ نے بھیجی ہے جس پر آسمانوں سے وحی آتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ بھائی مکے میں آئے، اور مکے میں تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ انہوں نے سارا یہ منظر دیکھا اور اپنے بھائی کو جا کر بیان کیا۔ وہ اس پر مطمئن نہ ہوئے، خود تشریف لائے اور مکے میں داخل ہوئے۔ لیکن مکے میں داخل ہوتے جو حال دیکھا کہ جو جتنے بھی جو ہیں درے تھے اور راستے تھے آنے کے، لوگ بٹھائے ہوئے کہ مکے میں آئے ہو، تجارت کرو، اجازت ہے، بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کرو اور جو بھی عبادت کرو، لیکن ایک بات سے اپنے آپ کو بچانا کہ ایک ہستی ہے، ان کی بات کے سننے سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو آئے تھے ان سے ملنے کے لیے، سارے دن بہن پھرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، بیت اللہ میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، مہمان نوازی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے گھر ٹھہرایا، کھانا کھلایا، بس یہی ذمہ داری تھی۔ اور پھر دیکھا دوسرے دن پھر وہ بیت اللہ میں ہے، پھر ان کو لے گئے، پھر تیسرے دن تو پوچھا کہ مکہ تو چھوٹی سی بستی ہے، یہاں تو محدود لوگ ہیں، کام کاج بھی محدود ہیں، آپ 3 دن سے یہاں ہیں۔ جب دیکھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں اور جو بات میں چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ یعنی حساس ہے، فرمایا کہ دیکھو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں اس ہستی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ اور یہ اتنا حالات، ایسے حالات تھے کہ جب مجھے محسوس ہوں کہ لوگ دیکھنے لگے کہ علی اور ایک اجنبی آدمی اس طرف جا رہا جس طرف اللہ کے رسول ٹھہرے ہوئے، کہا میں بیٹھ جاؤں گا، جیسے جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں یا پیشاب کرنے کے لیے ایک طرف ہوا، تم چل پڑنا، کوئی آدمی تمہیں میرے ساتھ نہ سمجھے۔ اگر میرے ساتھ سمجھا تو ابھی سے جو ہے وہ یہ پٹائی کرنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، آپ تو سید الانبیاء ہیں اور آپ تو افصح العرب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ نے اسلام کے محاسن اور کفر میں جو جتنی یہ جو برائیاں تھیں وہ ساری رذائل اس کے بتلائے کہ دیکھو یہ کتنی بری بات ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن پڑھا تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ لوگ عربی زبان میں بڑے فصیح تھے، تو اللہ کے کلام کی 1-2 آیت سن ہی کر ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ شعراء کیونکہ فصاحت کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زمانہ تھا تو عصا اس جادو کا توڑ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا ماحول تھا تو ایسا معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ اس کو زندگی دے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تو اس ماحول کے مطابق ایسا قرآن کہ جو چیلنج ہے قرآن کا کہ 1 سورت کیا تو کیا، اور 10 آیتیں تو کیا، 3 آیتیں تو کیا، 1 آیت بھی ایسی لے آؤ جو قرآن پاک کی طرح۔ اللہ پاک نے قرآن میں وہ علم دیا۔ تو انا آتینا کل کوثر یہ بیت اللہ پر لٹکایا گیا تو سب شعراء نے اپنے شعروں کو کہ ہمارے شعروں کی دیوانیں اور کتابیں اس 3 جملوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جو انا آتیناک الکوثر، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا، خیر کثیر دی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے اور ناقص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے جو بھی ایمان لاتا تھا مرد ہو یا عورت ہو دعوت والے کام کو شروع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکے والوں نے 13 سال تک
13 سال تک آپ حج کے موسم میں تشریف لاتے تھے، جو قبائل آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق عربوں کے نسبوں کو نسب کو خوب جاننے والے تھے، اور قاضی القضات تھے، اور بڑے تاجر تھے کپڑے کے مکہ مکرمہ میں، بڑی عزت اور شرافت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہے تم میں سے کوئی ایک جو اللہ کے رسول کو اپنے علاقے میں ٹھکانہ دے دے، میری مدد کر دے اللہ کا پیغام پہنچانے میں۔ یہ میری قوم ہے، میں ان میں سے ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دے۔ مدینہ منورہ والے 6 نوجوان، ان سے ملاقات ہوئی، لمبا قصہ ہے، وہ آپ پر ایمان لائے، اور ایمان لاتے ہی دعوت کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ وہاں دعوت کا کام شروع کیا تو دعوت کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ 1 سال بعد پیغام بھیجا اللہ کے رسول، اپنے صحابہ میں سے کوئی ایسا علم والا صحابی بھیجیے جو ہمیں دین اسلام سکھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو پیغام بھیجا، اور وہ حبشہ سے جو ہے مدینہ منورہ آئے، اور وہاں انہوں نے، وہ عالم بھی تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے اور دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح دوسرے سال ان کی دعوت کی برکت سے 12 آدمی مدینہ والوں سے مدینے سے آئے اور حج کے موسم میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور تیسرے سال 72 آدمی آئے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور یہ خوشخبری سنا دی، اے اللہ کے رسول، مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا باقی نہیں کہ جہاں اسلام داخل نہ ہو چکا، اسلام داخل نہ ہو چکا۔ اب ان کی نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت جیسا حکم کہ اپنے وطن کو چھوڑ دو، اور وطن بھی کیسا، مکہ جس کو اللہ کا شہر کہا جاتا ہے، اور وطن بھی کیسا جس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور وطن بھی کیسا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آپ کا بچپن وہاں گزرا، 40 سال وہاں گزرے، اور نبوت کے بعد 13 سال وہاں گزرے، اور حکم ہوا کہ اللہ کا دین یہ اتنا اہم ہے، اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے، اور نکلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب ایسے مقام پر پہنچے کہ مکہ اجل ہو جائے گا، کہا ما اطیبک یا مکہ، اے مکہ تو کتنا ہی پاکیزہ اللہ کا شہر ہے، وما اطیب رائحتک، تیری فضا کتنی نورانی، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن دین کی محنت یہ ایک ایسی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں تجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ دین کے لیے نقل و حرکت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ، اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہو کہ تم اپنی جانوں اور اپنے علاقوں کے لیے نہیں، تمہیں ساری روئے زمین کے انسانوں کی رہبری کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ رہبری کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تم خود ایمان والے ہوگے، نیکی پر چلو گے، دوسروں کو نیکی کا حکم کرو گے، اور برائیوں سے خود اپنے آپ کو بچاؤ گے، دوسروں کو برائیوں سے روکو گے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے اس امت کی، جس کی وجہ سے اللہ نے خیر امت اس کو قرار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو ان اعمال پر ڈالا۔ ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی علم کو حضور سے لینے والا اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی تبلیغ اور دعوت کے لیے تو علم ضروری ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خود ہی بیان فرما دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت ہے اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ۔ تمہیں کلمہ آتا ہے اس کو پہنچاؤ، کلمہ کتنی بڑی بات ہے، کلمہ تو بنیاد ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی معلوم ہے اس کو پہنچا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دعوت والا کام اور تعلیم و تعلم اور پھر ذکر و عبادت، کیا نمازیں تھی صحابہ کرام کی کہ جہاں سے واپس آئے ہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں، بیوی تیار ہو کر سامنے بیٹھی ہے، تو کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ ایسی نماز میں ان کی کو لذت ملی تھی کہ نماز شروع کی تو فجر کی اذان تک نماز ہی میں مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بعض دفعہ کے تشریف لاتے گھر میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے
اور پھر بلال آئے کہ اللہ کے رسول فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام دعوت دینے والے اور تعلیم و تعلم والے، ذکر و عبادت اور خدمت والے، یہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الدین غریبا، دیکھو یہ دین جب میں اس کو لے کر آیا بالکل اوپرا، ماحول کے بالکل خلاف تھا، لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی قربانی کی، اور ان کی قربانی سے یہ دین سب سے محبوب چیز بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یعود کما بدأ، پھر یہ اجنبی اور اوپرا بن جائے گا۔ لیکن پہلے اللہ نبیوں کو بھیج کر، نبیوں کو دعوت دے کر، ان کے ذریعے سے جہاں تجدید کرتے تھے اور دین حق جہاں حق وجود میں آتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ظالموں سے اور جو ہے بادشاہوں سے یہ سلطنتیں اور زمین چھین کر، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ میرا وعدہ ہے ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ، زمین میری ہے، میں اس کا مالک، میں ایمان والوں کو، اعمال والوں کو خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنایا۔ زمانے کی دوربین اور خوردبین اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے کہ دیکھ لو زمانے کو، آدم علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی قومیں گزری ہیں، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور پھر ایمان لا کر اعمال صالحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو مایا ہے کامیابی کی، وہ انسان کے اندر رکھی ہے، انسان کے باہر اس کامیابی کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ کامیابی کون سی؟ کہ جنت کا مستحق بن جائے، اور کامیابی کون سی؟ کہ جنت سے بھی بڑی چیز اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ تو ان دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق انسان کے اپنے دل کے یقین کے درست ہونے کے ساتھ اور اپنے اعضاء کے استعمال کے درست ہونے کے ساتھ اللہ نے اس کامیابی کا تعلق رکھا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے محنت کی۔ اب مہاجرین مدینہ منورہ آ گئے، اور انصار مدینہ ان کا تعلق زراعت کے ساتھ تھا، کچھ تھوڑی بہت زراعت کرتے تھے، اللہ نے ان کے مال میں برکت کی۔ 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیٹھنے نہیں دیا۔ 120 روایت آتی ہے اور 80 روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام کو سفر کروائے، اور 27 سفروں میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ تھے۔ فرمایا جو مدینے میں رہ جاتے ہیں ان کے یہ اپنے آپ کو کہیں یعنی کیا کہتے ہیں پریشان نہ ہو، ان کی دلداری کے لیے میں رک جاتا ہوں، ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ جس جماعت کو بھی میں اللہ کے راستے میں بھیجوں میں خود اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤں۔ صحابہ کرام تو حالات ان کے اس بات یعنی اس کے موافق نہیں ہوتے تھے گھروں چھوڑ کر جائے۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں جس کے لیے آگ جلائی جائے۔ اس حال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، گمراہی اور ناکامی کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اور جنت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف بلانے کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے کہتے تھے ابتعثنا اللہ، ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا، اللہ نے پیغام دے کر بھیجا۔ اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، حکم ہے ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس دین کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے بٹھا دیا گیا۔ دین کیا ہے؟ کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے جس میں اللہ کے احکام ہیں، اور جس میں جو نامناسب باتیں ہیں ان سے روکا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یہ دین کو پیغام کو لے کر اٹھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا، اوپرا تھا، اور پھر ایسا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے پہلے جب بھی اللہ کسی قوم کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ فرماتے، نبی کو اللہ علم اور دین اسلام دے کر بھیجتے تھے۔ فرمایا اسی طرح اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کو اٹھائیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں
پھریں گے۔ فتوبہ بدا الدین غریبا، یہ دین شروع ہوا اوپرا اور انوکھا تھا، ثم یعود کما بدا، پھر یہ اپنوں ہی میں اوپرا اور انوکھا ہو جائے گا۔ فتوبہ للغرباء، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے، ان کا مقصد اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا۔ تو بھئی اللہ نے اس مقصد کے لیے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کیا مقصد ہے اس نقل و حرکت کا؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہو اور دین کے لیے محنت زندہ ہو، اور یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی محنت کے بعد امت کو اس محنت پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت اس محنت پر دوبارہ آ جائے۔ تو اس کے لیے بھئی سب سے پہلی بات تو دل کی نیت ہے، اے اللہ آپ نے یہ زندگی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے، پہلے انبیاء کی دائرہ نبوت محدود تھا، حضور سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے رسول ہیں، وہ محنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی اور زندگی کو اس سرمایہ کو اس میں لگانے کے لیے ہمیں حکم دیا، لیکن اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو اس کے علاوہ لگایا، تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کام توبہ کرانے کا اور اللہ سے استغفار کرنے کا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور استغفار پہ کتنے فضائل ہیں۔ من لزم الاستغفار، جو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر جہ تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر رنج اور غم سے اس کے لیے خوشی عطا فرمائیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسے رزق عطا فرمائیں گے کہ کسی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہ جا سکتا۔ تبھی اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو سیکھنے کے لیے اور محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ کرنے کے لیے اور پوری امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک انسان کو دنیا اور دنیا کی ساری بادشاہت مل جائے، جی ہاں دنیا اور سب کچھ کا جو اس کی بادشاہت مل جائے، لیکن کسی کو ایک صبح یا ایک شام، پورا دن بھی نہیں، رات بھی اس کے ساتھ نہیں، لغدوۃ فجر سے لے کر دوپہر تک کا وقت، اور روحۃ دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت، اتنا وقت بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ دنیا جس کو ملی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ رمضان شریف کا رات جہاں مہینہ ہو اور 27ویں رات لیلۃ القدر کی ہو، اور کسی کو اللہ یہ سعادت دے کہ بیت اللہ میں پہنچ کر اور 27ویں رات جو لیلۃ القدر ہے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کی عبادت کرے، تو اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے لیلۃ القدر سے زیادہ قیمتی جہاں کوئی وقت نہیں، اور جو ہے مکہ مکرمہ اور رمضان شریف کا مہینہ، فرمایا ایک جہاں اللہ کا بندہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے سرحد پر صرف کھڑا ہوا ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ فرمایا اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی اس عبادت سے کہیں درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی عبادت اس کی ذات کے لیے ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہے تو وہ تو پوری دنیا ہے۔ اے اللہ پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسان کیسے ہدایت والے ہو جائیں، کتنی بڑی نیت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو اور وہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے، ہاں دنیا کی چیز کو بیچ میں نہ لائے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر چل رہا ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو ایسا پاک کر دیتے ہیں جسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو بھئی یہ محنت ہے، اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، صحابہ کو دعوت پر ڈالا، تعلیم و تعلم میں جو ہے ان کو لگایا، اور عبادات صحیح نمازوں کو اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنایا اور ذکر اور دعا والا بنایا۔ تو یہ اعمال ہیں جو ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے۔ یہ کام اجتماعی ہے اور پورا عالمی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے سورج اس کی روشنی کی جن فضاؤں کو ضرورت ہے اللہ سورج نکال کر وہ روشنی پہنچاتے ہیں، جہاں ہواؤں کی ضرورت ہے اللہ ہواؤں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کام بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے
پورے جو موجودہ مسلمان یہ تقوی والی زندگی اختیار کر کے اللہ کے جو ہے دعوت پر کھڑے ہو جائیں، اور باقی جو 5 ارب انسانیت ہے اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے۔ تو بھئی یہ نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کام میں 2 باتیں ہیں، ایک اجتماعیت ہے، ایک نقل و حرکت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے 12 قبیلے تھے، ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ، یہ ان کی دین میں یہ تھا، اور چشمے میں پتھر سے 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ نے احسان جتلایا، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی چارے والی زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ بھائی چارے والی زندگی، ہمدردی والی زندگی، خواہی والی زندگی، کہ کتنی زبردست ہے۔ آج مفتی صاحب نے کہا ایسے مثال سمجھو کہ اگر مدینے کی آبادی اس وقت جو ہے چند لاکھ تھی، تو ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلتا تھا تو اس اطمینان سے نکلتا تھا کہ میں ہوتے ہوئے تو میں خود اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں گا، اور جب میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا تو جتنے بھی مدینے والے ہیں وہ میرے گھر کا اور میرے بچوں کا مجھ سے زیادہ خیال کریں گے۔ ایسی پاک فضا بنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اجتماعیت ہے، اس لیے جماعتوں کی صورت میں نکلتے ہیں کہ علاقوں سے آئیں جماعتوں کی صورت میں، اور یہاں بھی جماعت کی صورت میں بن کر ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اور اس میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہ، ہم تو حوالے کر دیں۔ دیکھو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم کوشش کر کے اس کو بدلنے کی ضرورت کوشش کرتے ہیں، بھئی ہماری تشکیل فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ ہو جائے، فلانے کے ساتھ نہیں فلانے کے ساتھ ہو جائے، یہ امتحان ہے۔ اس لیے ہم نے تو اللہ کے حوالے کرنا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، کہ جو تمہیں پہنچ گیا وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا ساری دنیا مل کر تمہیں وہ دے نہیں سکتی تھی۔ اس لیے یہ فوراً جماعت فرمایا کہ تم پر جہاں طاعت لازم ہے اور اجتماعیت لازم ہے اور عمومی زندگی لازم ہے۔ بھئی جماعتیں بنی ہیں، جماعتیں بن جائیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ تشکیل ہونے کے بعد پھر ٹھہرنا یہ ہے فائدہ مند نہیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر جائے، اور یہ لشکر اس کا امیر جو ہے زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے صحابے کا اگر وہ ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں، پھر تیسرے وہ عبداللہ بن رواحہ کو اگر وہ بھی شہید ہو جائیں۔ تو کسی یہودی نے کہا کہ تم تو شہید ہو جاؤ گے، اور یہ جمعے کا دن ہے اور سفر ہے، سفر جو ہے جانور والی سواری میں پیدل ہوتا تھا، اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا تھا، تو وہ ٹھہر گئے۔ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھنے کے بعد جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں، اے ابن رواحہ تم یہاں پر؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ لیوجمع معک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول دنیا میں کوئی تقاضا نہیں ہے، بالکل سواری تیار ہے اور سواری باندھ سامنے بندھی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا، کیونکہ آپ نے شہادت کی خبر دی ہے، پھر جمعہ کہاں نصیب ہوگا؟ اب کتنی بڑی بات ہے، مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، اللہ کے رسول امام ہو، ان کا خطبہ ہو اور نماز میں ان کی قرات کا سننا ہو، کتنے فضائل۔ اور جو اللہ کے راستے میں گئے انہوں نے صرف چند کچھ فاصلہ جو ہے طے کیا، گرد و غبار کو سہا، لیکن یہ نسبت کی وجہ سے حضور نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ سارے اعمال کر لیے، یہ ثواب تمہیں مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول تمہیں یہ بتاتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، پوری دنیا تمہیں مل جائے اور دنیا کا کوئی حصہ تم اپنے لیے باقی نہ رکھو، اللہ کے لیے صدقہ کر دو، وہ بھی تمہارے اس عمل کے ساتھ مل جائے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو، ان کے جو نکلے ہیں ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کیونکہ آخرت والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اس لیے پوچھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے، کیا رہنے والے کسی عذر کی وجہ سے ان کے ثواب کو جو ہے پہنچ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ممکن ہے کہ جب وہ نکلیں اور تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ؟
اور ان کے واپس آنے تک نماز میں رہو، اور جب وہ نکلے تم روزے کی نیت کر لو، اور جب واپس آئیں اس وقت افطار کرو۔ تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا؟ کہ اگر ایسا کر بھی لو، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی روزہ، تب بھی تم ان کے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے بھائی ہم نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ان اعمال سے فرمائی۔ ہر صحابی دعوت والا تھا، تعلیم و تعلم میں لگنے والا تھا، ذکر و عبادت والا تھا، خدمت والا تھا۔ اس لیے جماعتوں کی صورت میں ہمیں جماعت بنائی جاتی ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ جمع ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جماعت پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جماعت کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا تشکیل ہو جائے تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ ترتیب کے لیے 2 ساتھی خدمت کے لیے لگا دیجیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں عقبہ بن نافع غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا ہم 12 آدمی اپنے علاقے سے آئے تھے، ہمارے اونٹ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہی ہوا کہ 2 ساتھیوں کی یہ کیا کہتے ہیں باری کر بھی تم اونٹ چراؤ، باقی جو ہے 10 وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے مجلس میں آپ سے علم حاصل کریں گے، شام کو تم بھی آ کر مل جاؤ۔ تو خدمت کے لیے 2 آدمی۔ تو بہرحال بھائی جب ہمارے مسافے کے بعد فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور بھائی جو واپس جا رہے ہیں یہ تو یعنی ہم وہ جو ہے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا بن کر جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ اعمال ہیں۔ اپنی مسجد میں بھی ان اعمال کو شروع کیا جائے اور اپنے گھروں میں بھی ان اعمال کو شروع کیا جائے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ اب نکلنے کے آداب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصود ہے کہ امت حضور کی محنت پر کھڑی ہو جائے، اور اس محنت میں حضور کا طریقہ، حضور کی محنت کو کس کے نہج پر کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کرنا، محنت بھی زندہ ہو اور اس محنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج بھی زندہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے بھی ہم سب سیکھنے والے ہیں، سب تربیت والے ہیں، اس لیے یہ جو اصول بیان کی ہدایت دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہم اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کی اب یہاں سے چلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ حضور اکٹھا رہنے کی جو ہے وہ حکم فرمایا کرتے تھے، اور کہاں 2 کی صحابہ کی جوڑیاں بنا دیا کرتے تھے، 2 صحابہ جوڑے بنتے تھے اور وہ جو ہے اللہ کے راستے میں چلتے تھے اور اکٹھا چلنے کا حکم کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ الگ پھر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ساتھ چلنے کی وجہ سے یہ گرد و غبار جو اٹھ رہا ہے یہ میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے تم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو؟ لا تعتزل ہو، اس سے تم بچو نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ نہیں۔ کیوں کہ یہ جو گرد و غبار تمہارے اوپر پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں مشک بنا کر تمہارے جسم پر اس کو ڈالیں گے۔ تو یہ ادنا سی تکلیف کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ تو ہماری فضائیں ہیں ایسی، اس لیے آدمی جو ہے روزانہ یا ہر 2-3 دن کے بعد نہاتا ہے کیونکہ میل جمع ہو جاتی ہے، ہماری فضائیں ہیں ہی ایسی۔ لیکن اس فضا کے یہ یعنی ذرات ہیں، اس کی بھی یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ مشک بنا کر۔ اس لیے بھائی جماعت میں جب جائیں تو 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں اور باقی ساتھی سب مل جل کر جائیں، اور جب نکلنے وقت ہو جائے تو فوراً یہاں سے جائیں۔ بھائی یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے گئے آس پاس کی مسجدوں میں چلے گئے یا جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیشن پہ جا کر نہیں، فوراً نکلنے کی۔ اگر سواریاں نہ ملے تو بھائی بہتر ہے ہم پیدل سفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور ان کتنے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیے، تو بھی کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ جتنا ہم اعمال میں سنت کے مطابق کریں گے اس میں ہماری تربیت ہوگی۔ اس لیے سفر کے جو آداب ہیں 2 ہو کر چلنا، سیدھے راستے کے دائیں طرف ہو کر چلنا۔ اگر اسٹیشن پہ پہنچے ہیں یا جو ہے بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں وہاں ہماری جماعت ٹھہری ہے تو وہ وقت بھی ہم قیمتی، ہم ایسے ہی جو ہے وقت کو ضائع نہ کریں۔ 2 ساتھی، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، وہاں پھیل جائیں اور جو لوگ وہاں پر ہیں
لیکن وہ بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے جب نعمت کی لہر آئے تو ہم اس کی قدر کریں. تو دو ساتھی مل کر ان کو جہاں دعوت. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت کہ دیکھو کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن کس کو کامیابی ملے گی؟ جس کی محنت صحیح ہوگی. کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی. اور اللہ کا دستور کہ کامیابی لینے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین کی طرف ہم بلاتے ہیں تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کے قدرت اور خزانوں سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے والا بن جائے، فائدہ اٹھانے والا بن جائے. تو اس لیے جو ہے وہ اور دین جو ہے یہ نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمارے ذمے کی ہے. بس اسٹاپ اور جو ہے اسٹیشن پر انتظار ہو تو وہاں بھی دو ساتھی آپس میں جہاں جوڑے بنا دی جائے اور وہاں مسافروں کو دعوت اکٹھا کر کے کھڑے ہو کر بیان کرنا، ایسا نہیں. اور اس سواری جب آ جائے تو دائیں پاؤں سے سوار ہونا اور بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا. سفر کی دعائیں بھی پڑھ لی جائیں. کہتے آدمی اپنے گھر سے یا اپنے ٹھکانے سے نکلے تو 2 رکعت نفل اپنے گھر سے پڑھ کر نکلے تو گویا یہ اس کا جو ہے یہ بدل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی. تو سفر سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ کر پھر ہم سفر میں روانہ. اور گاڑی میں جو ہے وہ آداب کے ساتھ دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا. اور کوشش یہ کریں کہ ہماری جماعت ہے تو عام لوگوں کے ساتھ ہم سفر کریں. وہ تو مجبوری ہے کہ بھئی سارے ہی جماعت والے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عام لوگ ہوں گے تو ان کو ہم دعوت دیں. اور اگر اپنے ساتھی بھی ہیں تو بھی آپس میں بھی قربانی کو بڑھانے اور صفات میں آگے بڑھنا، ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں. یہ تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، یعنی اگلے کا مزاج سمجھ کر، طبیعت کو سمجھ کر، اور اچھے انداز کی جو ہے اچھے انداز میں نصیحت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان دونوں حضرات کو فرعون کی طرف بھیجا جو کتنا ظلم کر رہا تھا اور اللہ کے مقابلے میں آ کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ تم اذهبا الی فرعون، تم جاؤ دونوں فرعون کی طرف. آگے اللہ فرماتے ہیں قولا له قولا لینا، قولا له قولا لینا. دیکھو فرعون جیسے نافرمان اور ظالم بادشاہ سے سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. اس لیے جو ہے ہماری طبیعت میں نرمی ہو. سفر میں یعنی جو 2 ساتھی خدمت میں ہیں، بس والوں سے بات کرنی ہو تو جب بس آج سوار ہو جائے اور راستے میں یعنی دعوت اور ان سے بات ہو جائے کہ دیکھو اگر نماز کا وقت آئے گا تو بس کو تم ایسی جگہ روکنا جہاں ہم وضو بھی کر سکیں، نماز بھی پڑھ سکیں. لیکن اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو بھئی ہمارے ذمے بھی ہے کہ جو وقت ہے یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اور انسان سب سے زیادہ اس وقت کے سرمایہ کو ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہم پہلے ہی سے باوضو رہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اترتے ہی استنجا وضو اور نماز کم سے کم وقت میں نماز پڑھ کر، اور بلکہ ہم سواریوں کو بھی جو ہے ترغیب دیں اور ڈرائیور اور کنڈکٹر وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وقت زیادہ لگائیں بھئی ایسا نہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب جب وہاں اترے سمجھا ہے، اتر کر ساتھیوں ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر ہر وقت ہمارے سامنے یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی تربیت کے لیے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، تاکہ ہر بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ کی بستی کا نمونہ ہو جائے، اور ہر بستی کے گھروں میں وہ اعمال شروع ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے گھروں میں ہوتے تھے، اور ہر بستی کی مسجد میں وہ اعمال شروع ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی، حتیٰ کہ رات کے بھی حصے کیے تھے کہ آدھی رات کو مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، کیونکہ کچھ صحابہ عشاء کے بعد سے مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے اور انسانیت کے لیے روتے تھے. اور آدھی رات کو اذان ہوتی
تاکہ آدھے صحابہ کو گھروں کو چلے جاتے تھے کہ آرام کریں، کیونکہ نیند بھی ایک ضروری چیز ہے، انسان کو جاننا نام کو تم سباتا، تمہاری نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا، وہ جعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے چادر بنایا کہ کیسے سورج کو چھپا کر اور آسمانوں کے ستاروں سے جگمگا کر کیسے ہم تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسی جب ہم وہاں اترے تو سفر کی وجہ سے انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، ساتھی ذمہ دار ساتھیوں کو بڑی سنجاوارہ کرنا ہو کر لو اور پھر جمع کر لیں، اور جمع کر کے ہر وقت ہمارے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اعمال والا بنا دے اور امت کا ہر فرد ان اعمال والا بن جائے، اور ہر بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے کی بستی تھی اس بستی کا نمونہ بن جائے، مسجد میں بھی وہ اعمال زندہ ہو جائیں اور گھروں میں بھی وہ اعمال، اور ہر مسلمان ہر فرد جو ہے وہ اعمال کرنے والا بن جائے جو صحابہ کرام کیا کرتے۔ اس وقت جب مذاکرہ ہو رہا ہو بستی والے بسوں سے اتر کر بستی کی طرف جانا، ان کو دعا میں شریک کر کے دعا میں جب ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے تو وہ جو ہے یعنی ان کو پتہ لگے گا کہ بستر والے جو نکلے ہیں یہ آنے کا مقصد کا یہ فارغ نہیں۔ دعاؤں میں جب ہمیں اللہ علیہ کے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اتباع سنت پر چلنے کی حضور والی محنت کے لیے قبول فرما، اور بستی والوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے ہمدرد بن کر جائیں گے۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کا دن ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین میں جو ذکر ہے حبیب نجار کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی کچھ لوگ گئے اس سے ملے تو وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ جہاں بستی والوں کی طرف گئے تو بستی والوں سے کہا گیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن بستی والوں نے جناب ان کو مار پیٹ شروع کر دی۔ تو وہ حبیب نجار آیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ تو نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نیک لوگ ہیں، ان کی اتباع کر لو۔ تو بستی والے ایسے اب جو ہے وہ قوم ضدی قوم تھے کہ سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا۔ اب وہ شہید ہو گیا، لیکن دیکھیں داعی کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں اس نے جا کر شکایت نہیں کی، یا لیت قومی، اللہ کے مرنے کے بعد شہادت کا درجہ، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اس شہادت پر اور نبیوں کی جو آنے والے تھے ان کی دعوت قبول کرنے پر اللہ نے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا اور مجھے جو ہے عزت والے لوگوں میں سے یا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو بھئی یہ ہے دعوت والا جذبہ۔ تو بہرحال جب بستی کی طرف جائیں تو راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، دو ساتھی، اور جا کر جو ہے مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کے سامنے جائیں تو اس سے پہلے مسجد کی عظمت ہمارے دلوں میں، اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب جو سنتے رہتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہونا، اور نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، اس طرح جو ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اور مسجد میں داخل ہو کر ہر مسجد میں ہم نے جانا ہے، ہماری کیا نیت ہو کہ بھئی محنت کر کے نقد 3 چلے اور چلے کی جماعت کو نکالیں گے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اور پھر محنت ہوگی تو اللہ ہماری محنت کو ذریعہ بنائیں گے۔ تو بھی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، نقد 3 چلے کی جماعت نکل جائے، اور اس کے بعد جو باقی ساتھی ہیں ایک مقامی مضبوط جماعت بن جائے، جو جماعت جو ہے یہ اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنے والی، اور یہ زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت معاذ کہ جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، واللہ یا معاذ انی لأحبک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مرتبہ ہوگا اس ہستی کا کہ جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے معاذ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے یقیناً محبت کرتا ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اپنے پاس رکھیں، اور اے معاذ میں تم کو یمن بھیجنے والا ہوں، اور تم یمن جاؤ گے اور تم ان کو حضور نے ہدایت دی، اس طرح تم ان کو ایمان کی دعوت دو گے، اس طرح اللہ کے احکام ان کو سکھاؤ گے، اور اے معاذ شاید کہ تم جب واپس آؤ تو تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ اوہو،
اب اب وہ حضرت معاذ کہ یا رسول اللہ نہیں، اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر میں جب تک آپ ہیں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. کہ کتنے جو ہم دینی کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے کے نکلنے کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور یہ قصہ ہے حضرت معاذ کا. یہ نہیں کہا حضرت معاذ روتے ہوئے گئے اور اطمینان سے وہاں کام کیا اور کام پورا کر کے پھر جب واپس آئے کہ مکے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے اور سب سے پہلے حضور کا پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ آخرت کی طرف منتقل ہو گئے اور پھر قبر پر آئے. تو اسی طرح باقی صحابہ کے لیے سب سے مشکل حضور کی زیارت، حضور کے پیچھے نماز اور حضور پر اترنے والے علم کو حاصل کرنا اور پھر امت کی طرف قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف اس علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ بننا، اس کو بھی قربان کیا صحابہ نے. اور جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی نکالنے کے لیے نکلے اور کہتے تھے ابتعاثنا اللہ، ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثتم، بعثت کا لفظ پہلے نبیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ امت نبیوں کے کام کی نبی تو نہیں ہے، نبیوں کے کام کے لیے بھیجی گئی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانی بھی اللہ نے خود وعدہ کر دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے. یہ امتیازی چیز ہے، حالانکہ ایمان بنیادی چیز ہے لیکن ایمان تو ایک مشترک چیز ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان عطا انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور اس زمانے میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ نکلنے سے کیا مقصود ہے کہ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، جیسے حضور اب آخری جو ہے اپنی عمر میں صحابہ کو جس محنت پر سطح پر چھوڑ کر گئے تھے اس سطح پر یہ امت آ جائے. تو بھائی سب کی نیت ہے نا پورے عالم کے لیے انشاءاللہ، اور اس مقام کو ہم مقصد بنا کر کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے صحابہ والے یہ اعمال ہیں کہ جس اعمال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا طاقتور اعمال ہیں. اللہ کی دعوت، واللہ یدعو الی دار السلام، سب سے پہلے داعی کون ہے؟ اللہ. جنت کی طرف بلاتے ہیں، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اعمال کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر حضرات انبیاء اکرام کی ہستیاں، ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کے احکام کی طرف بلانا. 1,24,000 اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت بڑی یہ آیت، بہت بڑا احسان جو اللہ جتلا رہے ہیں. دیکھو آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، بس کوئی کمی اس میں نہیں. دین زندگی گزارنے کا راستہ جو نبی لے کر الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. اور یہ اللہ کا احسان جو پورا ہو گیا. اور یہ دین اسلام اللہ نے ازل سے تمہارے لیے پسند ہو رضیت لکم الاسلام دینا. یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنا بڑا انعام کہ ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اے عمر اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ ہم پر اتارتے، ہماری کتاب تورات میں اتارتے، تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے. اس دن کو ہم کس طور پر مناتے ہیں؟ عید. تو یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، کیا تم کیا سمجھتے ہو یہ ایسے ہی اتر گئی؟ وہ ایسے ہی دن تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حضور حج کے احرام کی حالت میں، 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حضور عرفہ کے میدان میں، 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر گھنٹوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس وقت میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. اتنی بڑی بات ہے. آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اللہ نے اپنا احسان پورا کر دیا. اور رضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ کی پسند سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ انسان مسلمان کتنا خوش قسمت ہے.
وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو وہ ہمارا دین ہے، وہ بولنا جو اللہ کو پسند ہو وہ ہمارا دین ہے، وہ سننا جو اللہ کو پسند ہو، وہ ہاتھ سے لین دین جو اللہ کو اور اللہ کو پسند ہو تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ ایک قصہ ہے نا کہ ایک آدمی اس کے دل میں خیال آیا فلاں گاؤں میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، چلو میں اس کی ملاقات کے لیے چلوں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس تبلیغ کی برکت سے کتنی مرتبہ اللہ تعالی ہمیں ان قدموں کے اٹھانے کی اور مسلمانوں سے ملنے کی توفیق دیتے ہیں۔ 5 نمازوں میں آتے ہیں، گشتوں میں جاتے ہیں، روزانہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اور ویسے جو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کہ فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب وہ ملنے کے لیے گیا، اللہ نے فرشتہ انسان کی صورت میں راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ گزر رہے ہیں، بات ہوئی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے۔ کوئی دنیاوی تقاضا ہے، کوئی رشتہ داری کا تقاضا نہیں، یہ تو صرف اپنے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے۔ تو فرشتے نے خوشخبری سنائی، فرمایا طبتا، اس مبارک نیت اور چند قدم کے اٹھانے کی مشقت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کو اور اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے والوں کیا فرمایا؟ تم پاکیزہ بن کر آئے ہو۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے کر بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، آسائشوں کے لیے نہیں۔ یہ دنیا مدے پورا ہونے کے مدے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور جو اس میں زندگی کو مدے پورا کرنے کی کوشش میں لگائے گا تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، اور یہ گھاٹے والا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں جو بہت زیادہ اپنی زندگی اور جان اور مال کی بازی ہارنے والے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ دعوے تو یہ کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی جو ہے ہم محنت کریں، ہم نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی، ہم فلاں میں جو ہے سیارے تک پہنچ گئے اور ہم نے یہ بنا لیا۔ فرمایا لیکن ان کے اعمال کی فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ سوال ہوگا۔ کہتے ہیں لا تزال قدم عبد، کسی ایک انسان کے قدم ٹل نہیں سکتے میدان محشر سے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں۔ ان شبابہ فیما ابلا، اور اپنے جوانی کے بارے میں، کیونکہ یہ خاص حصہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں 7 قسم کے وہ لوگ، اور ہر قسم میں کروڑوں انسان ہوں گے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ایک وہ شخص بھی ہوگا نشأ فی عبادت اللہ، جس کی پرورش جو ہے اللہ کی عبادت ہی میں ہوئی۔ اس لیے بھائی اب عورتوں کی تربیت مردوں کے ذریعے، اور بچوں کی تربیت ماں اور باپ دونوں کے ذریعے، بچوں کی تربیت ماں باپ دونوں کے ذریعے۔ تو وہ ایک نوجوان جو اللہ کی جو ہے عبادت اور اس میں پرورش پائی، تو اس لیے بہت اللہ نے یہ زندگی ہمیں آخرت کی تیاری کی۔ اے معاذ، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں بندگی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ صلاحیتوں کو خوشگوار بنانے میں نہیں لگاتے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک سے، ایک دن کی بھوک یہ تو کوئی بھوک ہی نہیں تھی ان کے ہاں، 2 دن 3 دن جب بھوک، اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک کی حالت میں نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پوچھا تمہیں کس نے نکالا؟ یا رسول اللہ بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی، اتنی سخت۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ اور پھر ایک صحابی کے ہاں گئے، انہوں نے وہ ابو انصاری کہ کتنے قیمتی مہمان، انہیں دسترخوان بچھایا، پانی لے آئے اور کھجوریں لے آئے، کچھ قسم کی کھجوریں لے آئے، کیونکہ کھجوریں جو ہوتی ہیں جب پوری کھجور بن جائے لیکن ابھی پکے نا تو اس وقت بھی اس میں مٹھاس ہوتی ہے، جب پکنا شروع ہو جائے آدھی پکتی ہے آدھی جہاں وہ کچی ہوتی ہے تو وہ اور اچھی ہوتی ہے، جب پوری کھجور پک جائے تو اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ کھجور کہتے ہیں، یہ کھجور کا درخت جو ہے نا یہ تمہاری پھوپھی ہے، حضور نے فرمایا تمہاری کیا ہے؟ پھوپھی ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی منگائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس سے حضرت
آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو جو مٹی تو جو باقی مٹی تھی اللہ نے اس کو زمین کی طرف پھینکا، اس سے یہ کھجور کا درخت اگایا. ہاں یہ کھجور کا شجرۃ طیبۃ، اس کو شجرہ طیبہ کا، شجرہ طیبہ کا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی شجرہ طیبہ کیا ہے، تو صحابہ کرام اس کا جواب نہیں دے سکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شجرہ طیبہ یہ جو کھجور ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، ان کے بیٹے نے کہا ابا جان میرے دل میں بات آ گئی تھی اور میں کہنے والا تھا، لیکن بچہ ہونے کسی نہیں کہہ سکا. کہ بیٹا اگر آج تم یہ بتا دیتے تو میرے لیے کتنے فخر کی بات تھی، میرے لیے کتنے فخر کی بات تھی. تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیتیں، یہ سب کچھ جو دیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. اور کامیاب ہے وہ انسان اور خوش بخت ہے کہ جس کی ساری چاہتیں جذبات اور اللہ کے دین کے لیے قربان ہے. کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جذبات کی قربانی چاہتا ہے اور جو ہے خواہشات کی قربانی چاہتا ہے، طریقوں کی قربانی، سارے جذبے نکل جائیں. یہ جذبات کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا جان اور مال اور صلاحیت اور سب کچھ کس کے لیے قربان ہوگا؟ اللہ کے لیے. جتنے بھی طریقے دنیا میں زندگی گزارنے کے رائج ہیں وہ سب ہلاکت اور نقصان کی طرف لے جاتے ہیں. صرف طریقہ اسلام جو اللہ نے اتارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چل کر بتایا. تو سارے جذبات اس کو قربان کرنا، سارے طریقوں کو قربان کرنا، اور ایک دین اسلام جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کا دل سے اقرار کر لو تدین لکم العرب، یہ بگڑے ہوئے عرب کے روم اور فارس کی سلطنتیں اور ان کی تعلیم گاہیں ان ضدی اور بگڑے ہوئے عربوں کی اصلاح سے عاجز ہیں. تو اس کلمے کی محنت کی وجہ سے وہ اتنے پاکیزہ زندگی والے بن جائیں گے کہ یہ روم اور فارس والے ان کی نقل کریں گے. اللہ نے کتنی بڑی صحابہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ہزاروں سال زندگی دی جاتی اور دنیا والوں کی طرح ہم دنیا میں ترقی کی کوشش کر کے ان جیسا بنتے تو نہ پہنچ سکتے تھے. جو اللہ نے اس دین کی محنت کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں ساری دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ساری دنیا میں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. تو یہ اللہ کی طرح حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیوں کو اتارا جاتا، علم دے کر بھیجا جاتا دعوت کے ذریعے. اور یہ اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے سے پوچھو کہ سارے انسان گھاٹے میں گئے. اس سے نکلنے کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے. کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو اس ذرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کی مٹی مشکی ہوگی اور جس کا گھاس زعفران کا ہوگا. کہتے ایمان والا، ایمان کی طاقت اور اس کے نور کی برودت، ایمان والا جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جہنم کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سارے پہاڑوں کو اور اس میں اسٹیل اور دھاتوں کو جمع کر کے ایک جمع کر لیا جائے اور ایک چنگاری پگھلا کر ان کو راکھ بنا دے، لیکن جب ایمان تو وہ ایک چنگاری کی یہ تپش ہے. کہتے ہیں حمیم کا ایک قطرہ اگر سمندروں میں ڈالا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ایک قطرے کے سمندر میں ابال آ جائے، لیکن جب ایمان والا جہنم پہ سے گزرے گا وہ چیخے گی اے ایمان والے جز تم جلدی سے گزر جاؤ، فإن نور ایمانی کا قد اطفأ لہبی، تمہارے ایمان کی نور جہاں یہ میرے جہنم کے شعلوں کو نہ بجھا دے. اس لیے بھائی سارے فتنوں و فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ چاہیں تو لو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دے. انسان کے علاوہ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت دے کر اسی وقت اس کام میں لگا دیا. اور کب سے یہ آسمان، کب سے یہ زمین، کب سے یہ سورج، کب سے یہ چاند ستارے، کب سے یہ ہوائیں، کب سے یہ سمندر، کب سے یہ نباتات پیدا ہیں اور اللہ کے حکم کو مان رہی ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر نہیں سکتے. اور اے انسان تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں ہی 60-70 سال ہیں. میری امت کی عمریں ہی کتنی ہیں؟ 12-13 سال تمہارے جو ہیں وہ بچپن میں گزر جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ جب پہلی نماز اور پہلا ہر حکم وہ ایک ایسی تربیت ہو رہی ہو کہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہمارے ماحولوں کو ایسا بنا دے.
اللہ ہمارے ماحولوں کو ایسا بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس امت کو دیا، اس لیے جو بھی ایمان لاتا تھا وہ فوراً دعوت والے کام میں لگتا تھا۔ آج صدیوں بعد اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس پر یہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رب کا اعلان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بضرور اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ ہاں، اللہ بہت قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی عمل میں مشغول تھے۔ حضور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمائے میرے صحابہ مسجدوں کے کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد جماعت والے کہ ہماری جو ہے جماعت کے مناسب مسجدیں، وہ مسجد جو ہے اپنے لیے چھانٹ لیں، اور مسجدوں میں یعنی ایک دن میں محنت ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ 2 دن 3 دن اس سے زیادہ مسجد میں قیام نہ کریں۔ تو یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، مسجد میں جاتے ہی سب سے پہلے کیا ہے، آداب کے ساتھ داخل ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کہ جو ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو ہے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ تو اس لیے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر ساتھی مشورے کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر پہلے سے ان ساتھیوں کو اطلاع ہو گئی کہ جماعت آ رہی ہے تو جو پرانے ساتھی آ جائیں گے، اور اگر اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، پرانے ساتھی نہیں ہیں اور پرانے ساتھی وہاں ہیں، تو بھائی اعمال کا کچھ مشورہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے پرانے ساتھیوں پر گشت کر کے ان کو لا کر ان کے مشورے سے یہ کام کیا جائے، کیونکہ یہ کام اس کا تعلق مشورے کے ساتھ ہے۔ تو جاتے ہی جو ہے جب ہم جو ہے جماعت مسجد میں داخل ہوئی اور سامان ہمارا کہتے ہیں خدمت کا سامان، اگر وہاں کوئی حجرہ وغیرہ ہے جماعتوں کے لیے سامان وہاں رکھیں، اور اگر نہیں تو سب بستر تو مسجد میں ہو، لیکن بھائی ہم بستروں کو ترتیب کے ساتھ رکھیں، چادر کے ساتھ ڈھانپ دیں، اور اسی طرح جب بھی ہم سوئیں تو بستی والوں سے پہلے اٹھ کر بستروں کو باندھ کر ایک جگہ رکھ کر اس پر چادر ڈال دیں، ہمارا سامان پھیلا ہوا نہ ہو۔ اور خدمت کا سامان، کیونکہ اس میں پیاز یا ایسی کوئی لہسن والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مسجد کے اندر لے کر نہ جایا جائے، اس کو مسجد سے باہر رکھا جائے۔ سب سے پہلے مشورہ ہے، مشورہ کر کے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیں۔ کیا ہے مشورہ کر کے؟ یعنی 2 ساتھی مسجد میں رہ جائیں تاکہ مسجد میں آنے والوں کو سنبھالتے رہیں اور ان کی وہ ذہن سازی کرتے رہیں، باقی 2 ساتھی سارے بستی میں پھیل جائیں اور ساتھیوں سے جو ہے لوگوں سے ملاقات کریں۔ ہر قسم کی جتنے بھی جس مسجد میں ہم داخل ہو گئے وہاں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حق ہم پر ہو گیا کہ ہم ان سے ہر ایک سے ملاقات کریں۔ گھروں میں ملتے ہیں تو گھروں میں ملاقات کریں، اگر وہ اپنے کاموں میں یہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر جہاں بس جیسے گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہو اس کے دروازوں کے ساتھ، تو اس طرح ہم بھی بستی میں داخل ہوں ان کے دروازوں کے ساتھ۔ یعنی وہاں کے جو خواص ہیں، سب سے پہلے امام صاحب ہیں، امام صاحب سے ملنا، اس کے بعد جو علماء اور دین کے اعتبار سے بڑے ہیں ان سے ملنا، اور اس کے بعد جن کو دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے یہاں بادشاہوں کی طرف، اور باقاعدہ ان کو خط لکھتے تھے کہ اگر تم اسلام میں آ گئے تو تمہارے اسلام میں آنے کی وجہ سے تمہاری رعایا میں سے جتنے لوگ تم اسلام پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم نے مشورہ کر کے اپنی جماعت کو پھیلا دینا ہے، خواص سے بھی ملاقات کرنی ہے، علماء سے بھی۔ علماء کی ملاقات کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کر کے علم دین کو پڑھانے کے لیے جو ہے لگایا ہوا ہے، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ علم کی امانت امت کے بچوں کو دے رہے ہیں، تو بھئی یہ بڑے قابل قدر ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے جانا اور ان کی جو ہے ملاقات کے لیے ان سے یعنی استفادے کی نیت سے، ان کی استفادے کی نیت سے، ان کے مجلس میں بیٹھیں گے اور دعاؤں کی نیت سے، تو علماء کے جو ملنے کا وقت ہو اس میں ہم جائیں، اور بھئی ہو سکے تو جیسے وہ علم کی دولت ہمیں دے رہے ہیں
تو کچھ نہ کچھ پھل یا کسی اور کوئی مسواک یا کوئی رومال ایسا ہدیہ ان کے پاس لے کر جائیں۔ علماء کی مجلس میں جب جائیں تو یہ نہیں کہ ہم جماعت والے ہیں لوگوں کو پھلان کر ان کے پاس بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے ہم بیٹھ جائیں، لوگ اپنے دینی مسائل پوچھیں گے ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں جو عطار کی دکان پر بیٹھ گیا داخل ہو گیا، چاہے وہ عطر خرید نہ سکے لیکن جتنی دیر وہ عطر کی دکان میں رہے گا اس کی خوشبو اس کو ملتی رہے گی، اس کا دل جو ہے وہ مقوی ہو، خوشبو سے دل کو قوت پہنچتی ہے۔ تو اس طرح ان کی مجالس میں، علماء کرام کی مجلس میں، ان کی علمی مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دعا کی نیت سے جب ہماری باری آ جائے تو ہدیہ پیش کر دیں اور بتا دیں کہ جی ہماری جماعت مسجد میں آئی ہوئی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اب وہ دعا اسی وقت ہاتھ اٹھا دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تو ہم مجبور نہ کریں جی ہاتھ اٹھائیں دعا کریں ہمارے لیے۔ ہم نے جب کہہ دیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ جی جو سوف استغفر لکم ربی، نبی نے بھی کہا تھا جب وہ ان کے بچپن کا، اے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، یعنی تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کبھی علماء سے بھی ملنا ہے اور جو دنیا والے خواص ہیں ان سے بھی ملنا ہے۔ دنیا والے جو خواص ہیں ان میں ہم اپنے یہاں پرانے ساتھیوں کو بھیجیں جو دنیا سے اثر لینے والے نہ ہوں، اور جانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی استعداد دین کے لیے لگانے والا بنا دے۔ منجھے ہوئے ساتھی ان کے پاس جائیں جو ان کی دنیا سے متاثر نہ ہو، اور جا کر ان کو دعوت دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف خط بھیجتے تھے، اور کوشش ہو کہ ان کو مسجد میں لایا جائے، ورنہ کم از کم وہ عصر کے وقت اور جب گشت ہوتا ہے اور بیان، اس میں وہ آ جائے، اور وہ بھی آئیں، اور ان کی جو ڈرائیور ہے اور جو کوئی ان کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی آنے کی دعوت دیں۔ اس طرح ہم نے خواص سے بھی ملنا ہے اور علماء سے بھی ملنا ہے۔ پرانے ساتھی الحمدللہ، اصل تو پرانا وہ ہے کہ جماعت کی سنتے ہی وہ پہلے سے وہاں موجود ہو اور مشورے میں شریک ہو جائے، ورنہ کچھ ساتھیوں کو ہم نے جا کر بتانا ہے، اور کچھ پرانے ساتھی ایسے کہ بھی حالات کی وجہ سے ابھی وہ اتنے متحرک نہیں ہیں، تو ان کے پاس بھی ہم نے جانا ہے اور ان کی بڑائی دل میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی یہ کام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کام نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ ان کا احسان ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کام شروع کیا جبکہ کام کا تعارف نہیں تھا۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ ماحول دیا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اتنی بڑی کمائی کر رہے ہیں، تو لہذا ان کی قدر عظمت ہمارے دلوں میں۔ پرانوں سے بھی ملاقات کرنی ہے، خواص سے بھی ملاقات کرنی ہے، علماء سے بھی ملاقات کرنی ہے، حتیٰ کہ جس مسجد میں ہم آئے ہیں آس پاس کوئی ایسا آدمی نہ بچے جس سے ہماری ملاقات ہو۔ ملاقات میں دعوت دینی ہے، 2.5-3 گھنٹے ہماری ملاقاتیں کر کے اب جب مسجد میں آئیں تو بھئی اب تعلیم ہے کہ جو ہم نے دعوت دی ہے اور ہم تھکے ہیں اور پسینہ بہا ہے، گرد و غبار ہم پر پڑا ہے، بھوک اور پیاس کی لہریں آئی ہیں، ان پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، اس کے لیے تعلیم۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، فضائل اللہ کے وعدے ہیں، جب اور جو ہے نہ کرنے پر جو نقصان وعیدیں۔ تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے وعدوں اور وعید کا ہمارے دل میں یقین آ جائے، ہمارے کلام اللہ اور اللہ کے رسول، ہمارے دل اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں، ہمارے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں تعلیم کا ایک ہی وقت ہو، سارے ساتھی ایک ہی وقت میں شریک ہو۔ تعلیم کے وقت میں کہتے ہیں تعلیم میں یعنی یہ جو اعمال ہیں تعلیم کے، جب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ایک عمل تجوید ہے۔ تجوید کا مقصد کیا ہے؟ تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے، قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہوگی تو اللہ اس کی وجہ سے زندگی ہماری بنا دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جب نماز ہے اور حقیقی نماز ہے، کیونکہ ایسی نمازیں جیسی صحابہ کرام نے پڑھی، ایسی نمازیں جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، خشوع خضوع والی، آداب کے ساتھ، یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو بنا بنا کر سنوار کر پڑھتے ہیں، تو یہ نماز تو اتنی بڑی چیز ہے کہ نماز کی وجہ سے زندگی بنتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص
وہ جاہلیت سے اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی اس کی کچھ پرانی باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا، کہ یہ نماز پڑھ رہا، کہ یہ نماز عنقریب اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بہت پاکیزہ بنا دیا۔ تو بھائی اس لیے جو ہے یہ دعوت یقین بنانے کے لیے دعوت ہے، اور جو ہے یہ نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تو یہ پانچوں نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ اور صف اولا میں اس بات کی کوشش کریں۔ تو بہرحال جب گشت ہوا ہے اور مسجد میں آئے تعلیم، تو تعلیم کے اس میں تجوید اسی لیے ہے کہ ہماری تجوید قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ پہلے دن اگر ساتھیوں کے حالات پتہ نہیں ہے، اکٹھے تجوید ہو جائے، کیونکہ تجوید کا مقصد ہے کہ قرآن پاک صحیح ہو، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کتنے ساتھی صحیح پڑھنے والے ہیں، اتنے ہی روزانہ حلقے 2 3 کے حلقے بنا دیے جائیں۔ اگر آدھے ہیں تو 2 کی جوڑی ہو جائے گی، اگر تہائی ہیں تو 3 کی جوڑی ہو جائے گی۔ اور اس تجوید میں سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کو دہرانا ہے۔ سورہ فاتحہ اور یہ چند صورتیں علم تر سے لے کر جو ہے یہ 10 صورتیں، اس کو دہرا لیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کی دولت دی ہے، اس کے دل میں یہ احساس ذمہ داری کہ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے ان کی تجوید ٹھیک ہو جائے، اور بھائی جن کی تجوید میں کمزوری ہے تو ان کو بھی اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم انفرادی اوقات میں اپنے جو ہے تجوید کو ٹھیک کر دیں، کم از کم یہ 10 صورتیں تو ٹھیک ہوں۔ اور تجوید کا مقصد یہ نہیں کہ 10 صورتوں پر ہم اکتفا کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت روزانہ اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ کا کم از کم، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور چند جو صورتیں ہیں یہ یاد کر لی جائے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، جن کے فضائل جو ہے آتے ہیں حدیث میں، ان کو یاد کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تعلیم جو ہے بھائی یہ 2.5-3 گھنٹے تعلیم ہونی چاہیے، اس میں اس کا مقصد اور آداب اور فضائل بیان کرنا، اس کے بعد یہ تجوید ہے، تجوید کے بعد احادیث کا پڑھنا، جتنے بھی جو ہماری جو فضائل اعمال کتاب ہے اور فضائل صدقات، رمضان کے قریب فضائل رمضان بھی پڑھتے ہیں، حج کا موسم ہو تو فضائل حج بھی پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو حصے ہیں یہ ہے ان میں سے پڑھنا۔ اس میں ایک تو جو ہے تجوید کا کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے فضائل اعمال کا، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے انسان کسی مجلس میں جاتا ہے تو اپنی پگڑی اور ٹوپی اور اپنا چشمہ اور جہاں کپڑے یہ سب کا خیال کرتا ہے، تو اسی طرح ہمارا ہر عمل ان 6 صفات کے ساتھ متصف ہو۔ یہ زینت ہے ہمارے یہاں ان اعمال کی، خوبصورت اور چمکدار۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر تو وہ عمل ادھورا ہے۔ اور بھائی یعنی یہ جیسے ہم نماز میں امام کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہمارے 24 گھنٹے کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبادت علم جہالت کے ساتھ عبادت وہ عبادت نہیں ہے، علم کے ساتھ، اور فضائل کے علم کے ساتھ، فضائل کا علم شوق کے ساتھ۔ یہ سارے جتنے دفاتر حکومتوں کے ہیں اور جتنے کارخانے کام ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے احکام ہے جس پر ہمیں کہ اس پر ہمیں تنخواہ ملے گی، اور اس لیے انسان جو ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جس دن تنخواہ لینے کے لیے جانا ہو تو کیسا خوش ہوتا ہے۔ تو بھئی اللہ کے اوامر کتنے بڑے ہیں، اللہ کے اوامر ان کا پورا کرنے پر اللہ دنیا اور آخرت میں کیا کچھ دیں گے۔ اس لیے ہر عمل من قام ایمان و احتسابا، جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ نماز کے ذریعے اللہ میرے کام بنائیں گے، اور احتساباً اللہ نے جو اجر اور ثواب اور اپنی رضا رکھی ہے اس کی خوشی میں جو ہے نماز۔ اس لیے فرمایا لا اجر لمن لا حسمت لہ، اے میرے بندے حکم میرا پورا کر رہا ہے، گھر میں میرے آیا ہے، سامنے میرے کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے امر کو، اور تمہیں شوق ہی نہیں ہے، اور میری طرف سے جو ہے ثواب اور رضا کے ملنے کا استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جس کے جو ہے احتساب نہ ہو اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔
اس لیے بھئی یہ فضائل میں جو ہے تعلیم میں بیٹھنا ہے کہ وہ اللہ کے وعدے اور وعیدوں کا یقین ہمیں ہوش ہے۔ تو بھئی تعلیم جو ہے یہ جماعت پوری اکٹھی ہو۔ تعلیم کے وقت میں اور کوئی عمل نہیں ہے، ایسے وقت میں تعلیم کی جائے جس میں ساری جماعت اکٹھی ہو۔ اور جو ہے ہاں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کے لیے ہم اپنی جماعتوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تعلیمی گشت کیا مطلب؟ 2 ساتھی چلے جائیں، محلہ ہے یا بازار ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غفلت کی جگہ سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو مسجد میں لایا جائے۔ دیکھو بھائی مسجد میں جو ہے وہ تعلیم ہو رہی ہے اور عمل ہو رہا ہے، اس میں آ جاؤ۔ صحابہ کرام بھی کہ آ جاؤ مسجد میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کر دیں۔ تو اس طرح ان کو اب جب ساتھی جو تعلیم کرانے والا ہو، جب بستی والے اس تعلیم کے حلقے میں آ جائیں تو بھئی احادیث پڑھ رہے ہیں، اگر فضائل اعمال میں جو کتابیں ہیں اسی سے پڑھنا ہے، اور جو فائدہ حضرت شیخ نے لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور تھوڑی سی ترغیب کے لیے کہ بھئی یہ اب جو ہم نے فضیلت سنی ہے یہ بھی ہوگی جب ہم اس عمل پر آ جائیں، تھوڑی سی ترغیبی کلمات بھی ہوں۔ جب بستی والے ساتھی آ جائیں، اگر تعلیم والا سمجھدار ہے تو اسی میں ان کو ترغیب دیں، اور اگر تعلیم کرانے والا نیا ہے تو ان ساتھیوں کچھ دیر تعلیم میں بٹھانے کے بعد ان کو الگ لے لیے جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین اتارا ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کرام علم کے ساتھ آتے تھے، لیکن تعلیم سے شروع نہیں کرتے تھے، پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرمانے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ سب کچھ ہے اللہ کی ذات اور سب کچھ ہے اللہ کا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جسم کا ایک ایک عضو اور اس عضو کا ایک ایک ذرہ بنانے والے، جوڑنے والے، شکل دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور اس کے زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ساری کائنات کو مسخر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ فضائل ہے۔ تو وہ تعلیم میں آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، 6 نمبر اسی لیے ہے کہ ہم یعنی ایمان یہ بنیادی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر وہ عمل ادھورا ہے، اور پھر جو اللہ نے علم اتارا ہے علماء سے پوچھ کر اس علم کے مطابق عمل کرنا، جہالت کے ساتھ عمل کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بھائی فضائل کے شوق میں عمل کرنا، تو اسی لیے فرماتے ہیں جو شوق سے کرے گا تو اللہ اس کو پورے فوائد عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے اخلاق کا درست ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کلاش اور دیوالیہ والا کون ہوتا ہے؟ کہ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ یہ نہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو جس بارے میں بتائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے جائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے جائے گا، لیکن اس نے کسی کو برا بلا گالی دی ہوگی اور کسی کو تھپڑ مارا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا، تو وہاں تو یہ چیزیں اور اسباب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں تو اعمال ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق والے جب حقوق کا مطالبہ کریں گے تو وہاں سکہ جو ہے اعمال کا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دی جاتی رہیں گی۔ اور ایک تو مفلس ہوا ہے کہ پہاڑوں برابر جو نیکیاں لی گیا تھا، حقوق والے اتنے آئے، ان کو برا بھلا کہا، ان کی غیبت کی اور ان پر ظلم کیا اور کیا کچھ کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اس لیے حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ فرمایا مجھے یا رسول اللہ قیامت میں سب سے قریب آپ کے کون ہوگا؟ کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو اور جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں برابر جو ہے نیکی لے کر جائے، حقوق والے آئیں گے، یہ وہاں تو کوئی اور سکہ ہوگا نہیں، اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی،
اور اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم، اور حقوق والے بھی کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر یہ ظلم کیا تھا، ہمارا حق یہ ہمارا تھا، تو ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو بے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے اسی لیے کہ ہر عمل کے لیے یہ ضروری، ہر عمل کے لیے ضروری۔ تو بھائی اس طرح تعلیم ہے، تعلیم کے بعد جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، ظہر کے بعد ساتھ ہی تعارفی بات ہو جائے، تعلیم کو عنوان بنا لیا جائے کہ بھائی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کے زندہ ہونے کو اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، علم لے کر آئے، دعوت دے کر ایمان کو بنایا اور پھر علم پر چلایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان، ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بھئی ان کو سمجھانا اور اس پر آمادہ کرنا۔ ظہر کے بعد جہاں جب ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں اور گشتوں میں جائیں، اس کے بعد جو وقت بچے تو بھی آپس میں مذاکرے کے لیے، آپس میں ساتھی یہ ہے مذاکرہ۔ جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں ان کا مذاکرہ تو اجتماعی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو گیا، تعلیم کے آداب کا مذاکرہ ہو گیا، متکلم کیسے بات کرتا ہے، اور کچھ معاشرت کے اور یہ امور بھی ہیں تو وہ 2 کی ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، وہ آپس میں 2 ساتھی ایک سیکھیں سکھائیں۔ ایک وقت ہے ہمارا عمومی گشت کا، یہ جو روزانہ ملاقاتیں کہتے ہیں کہ ایسی 3-4 گھنٹے ہماری ملاقاتیں ہوں، پھر 2.5-3 گھنٹے ہماری تعلیم ہو۔ اگر ہم اس محلے کے لوگ کہیں دوسری جگہ ہیں تو ان کو سے ملنے کے لیے ہم وہاں بھی جائیں اور ان سے جو ہے وہ ملاقات کریں۔ پھر ایک ہے عمومی گشت، یہ تو انفرادی طور پر ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اب جماعت کی صورت میں جو ہے لوگوں کے پاس جانا۔ کہتے عمومی گشت یہ اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی پر جسم کی بنیاد ہوتی ہے، نچلا دھڑ بھی اوپر والا دھڑ بھی۔ تو جتنا ہمارا یہ عمومی گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ہماری تربیت ہوگی اور یہ کام محفوظ ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ عمومی گشت کے لیے ایسا وقت کہ جس میں لوگ اپنے جہاں مسجد سے باہر جائیں تو وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر مل جائیں۔ اگر بازار کی مسجد ہے تو بازار والے عصر کے بعد تو بازار بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عصر سے پہلے گشت کر لیا، عصر کے بعد بیان ہو گیا۔ اور اگر جو ہے محلہ ہے تو عصر سے، عام طور پر عصر کے بعد گشت ہے اور مغرب کے بعد بیان ہے۔ تو یہ گشت جو ہے یہ بڑا اہم عمل ہے، اس کے لیے اس کو ترغیب دی جائے۔ نماز اعلان ہو، اعلان بھی ہمارا ایک اہم عمل ہے۔ یہ اعلان ایسا ہے کہ پورے جو ہے محنت کے خلاصے کو چند الفاظ میں، بھائیوں دوستوں میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اور دین کیا ہے کہ یعنی اب زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس محنت کو کام کون کرے گا؟ اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اعلان ہو جائے، اور اعلان کے بعد پھر ایک ساتھی جو ہے وہ گشت کے جو ہے آداب بیان کرے، ترغیب دیں، نبیوں کے قصے بیان کیے جائیں اور اللہ کی جو مدد ہوئی وہ بیان کی جائیں، اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے بھائی کون کون جو ہے تیار ہے، جو تیار ہو جائیں ان کو آگے کر کے اسی وقت گشت کے آداب بیان ہو جائیں، یا پھر باہر بنا یا عمومی گشت ہوگا، یہ بھی جماعت کی صورت میں ہوگا۔ اب عمومی گشت کے وقت میں ایک ساتھی تو مسجد میں بیٹھ کر بات کرے گا کہ جو مسجد میں لوگ موجود ہیں ان کے ترغیب چلتی رہے اور ان کو نکلنے کی دعوت دی جاتی رہے اور اس کام کو سمجھایا جاتا رہے۔ اور 1-2 ساتھی جو ہیں وہ استقبال میں ہوں گے، اور وہ استقبال میں پہلے تو جو لوگ مسجد میں اپنے مصبوح ہیں، اپنے اوراد وظائف میں لگے ہوئے، ان کو سلام پھیرتے، یہ نہیں کہ وہ مسجد سے نکل جائیں، ان کے پاس پہنچیں، دیکھیں دین کی بات ہو رہی ہے، آپ آگے بڑھ جائیں اور اس دین کی بات سمجھیں۔ اور استقبال کرنے والا جماعت جو ساتھیوں کو بھیجے گی، آنے والوں کا استقبال کر کے وہ جو ہے اس بات میں بٹھائیں۔ تو عمومی گشت کہہ رہے ہیں ہم سب کا یہ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم سب کا یہ شوق ہونا چاہیے
کہ میں عمومی گشت میں اللہ کے راستے میں نکلوں. ہمارے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے کام میں نبیوں کی جو کام عمل کے ساتھ مشابہت ہے وہ یہ عمومی گشت ہے. تو کوشش کریں گے بھائی سب جانے کی انشاءاللہ. ایک ساتھی بیٹھ کر بات کر رہا ہے، ایک دو ساتھی کو ذکر کے لیے بٹھایا جائے اور ایک ساتھی استقبال کے لیے ہو. جماعت جو نکلی ہے، جماعت کی صورت میں کچھ مقامی ساتھی بھی ہوں نصرت والے، زیادہ تعداد جو ہے ساتھی ہمارے جماعت والے ساتھیوں کی ہوں، 2-3 ساتھی ہوں نصرت والے بھی لے لیے جائیں. اور یہ جماعت، اس میں ایک ذمہ دار ہوگا جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، اور ایک ساتھی جو ہے متکلم ہوگا جو بات کرے گا. ایک ساتھی سنجیدہ لوگوں میں سے رہبر ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا. اب یہ جماعت بن گئی، پہلے یہ دعا کر لیں کہ جو ہم لوگ، کیونکہ دعا یہ اصل چیز ہے کہ پہلے اللہ سے یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اے اللہ جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کے دلوں کو نرم فرما. جی ہاں، کیونکہ دعوت اور دعا، تو اس طرح دعا کر کے بھئی جماعت نے جانا ہے. یہ بیٹھنے والا ساتھی تو اب ترغیب دے رہا ہے، استقبال والے استقبال میں ہیں، ایک دو ساتھی ذکر میں بھی ہو. حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ زمین پر ہوتے ہوئے ان کا دل عرش سے لگا ہوا ہوتا تھا. بھئی ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے ایک دو ساتھی ذکر میں جو ذکر کرنے والے تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں میں لگے رہیں. اب یہ جماعت ہے، جماعت میں ایک ذمہ دار جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، اور ایک ساتھی رہبر ہوگا جو مناسب اور بستی والوں میں سے ہوگا، اور ایک ساتھی متکلم ہوگا. دعا مانگ کر یہ جماعت چلے گی. راستے کے دائیں طرف چلیں گے کہ راستے کی سنت ہے، اور دو دو ہو کر چلیں گے. لیکن راستہ تنگ ہو تو بھئی ایک ایک ہو کر چلیں گے. اور چلتے ہوئے گھر آیا ہے تو محلہ ہے، گھروں میں ملاقات کرنی ہے، یا بازار ہے، دکانوں میں ملاقات کرنی ہے. تو گھر آیا ہے، گھر کا دروازہ، تو ہم ایسے ایک کنارے پر کھڑے ہو جائیں کہ گھر دروازہ کھلنے پر ہماری نظر گھر کے اندر نہ جائے. کیونکہ نظر گھر کے اندر چلے جانا ایسا ہی جرم ہے جیسے غیر محرم اور دوسرے لوگوں کے گھر میں اندر داخل ہو جانا. یہ تو مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے. تو پہلے سے کھڑے ہو. اب جو ساتھی اگر باہر آئے تو جو رہبر ہے، دیکھو بھائی یہ ہمارے بھائی مسجد سے آپ سے ملنے آئے ہیں اور بڑی اہم بات کرنے کے لیے ان کی بات کو سن لو. اب متکلم آگے بڑھے اور متکلم اس سے بات کرے کہ بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات مختصر ہو اور نقد تیار کرنے والا ہو. اس کے لیے جو متکلم کی بات ہے، جب ہم آپس میں ظہر کے بعد مذاکرے کرتے ہیں تو متکلم کو جو متکلم کی بات اور دعوت ہے وہ اچھی طرح بتا دیجیے. متکلم یہی بات کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، عنوان یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین کا ہماری زندگیوں میں آنا اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. اور ہم سب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. جب پوری جماعت ہے اور اس سے بات کر رہے ہیں تو بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات بھی مختصر ہو اور نقد اس کو وہ جہاں لے کر آئے. دکان والا ہے، اس کو دکان سے کھڑا کر کے ذرا آگے بڑھا کر اور پھر اس سے بات کیجیے. اور جو کب نقد ساتھی تیار ہو جائے تو جماعت کے ساتھیوں ہی میں سے کہ بھئی میں بھی جا رہا ہوں، یعنی یہ کوئی پالیسی نہیں ہے یا کوئی سیاست نہیں ہے، یہ تو ایک ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اس کا اکرام ہے. یہ ہم دل میں نیت کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں جائیں اور امام کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائیں تو اس میں ہم پالیسی اور سیاست والے نہیں ہیں. اور جو ہم تو خیر امام کا حق ہے، عالم کا حق ہے. اب یہ ساتھی جو تیار ہوا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو لہذا اس کے اکرام میں ایک ساتھی اس کے ساتھ، اور مسجد کے دروازے تک پہنچ استقبال والا ان کو لے لے اور استقبال والا جو ہے پھر ان کو بعد میں بٹھا دے. اس طرح بھائی ہم نے 8 گھنٹے گشت کرنا ہے، اور اتنے وقت تک گشت کرنا ہے کہ جتنے وقت میں ساتھی واپس جا کر کسی نے وضو کرنا ہو، وضو کر کے وہ صف اول اور تکبیر اولیٰ کو پا سکے. اس طرح ہم نے گشت کرنا ہے، ایک ایک ساتھی سے ملنا ہے. جب گشت مطلب یہ دیکھا کہ اتنا وقت باقی رہ گیا ہے تو ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ لے اور اس بات کا احساس دلائے کہ دیکھو روئے زمین کا یہ بڑا عمل تھا، اللہ کے پیغام کو لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرنے والے ہم لوگ ہیں، کیا ہماری نیتیں ہیں، کیا ہمارے جذبات ہیں، کتنی ہماری تربیت ہوئی ہے، تو اتنے بڑے کام کو ہم نے کیا ہے تو لا محالہ ہم سے اس میں کمی واقع ہوئی۔ اس کا ہمیں احساس ہو دل سے، یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات نہیں ہے کہ الفاظ دہرا دیے، واقعی احساس ہو کہ اللہ ہم جیسے اس زمانے کے لوگ نفسا نفسی اور مادہ پرستی میں ہم لوگ تیرے راستے میں نکلے اور تیرے پیغام کو لے کر ایک ایک گھر تک اور ایک ایک انسان تک پہنچایا۔ یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ حضرات انبیاء کرام کو آپ بھیجتے تھے، اور انبیاء کرام ہر نبی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی زندگی ایک نبوت سے پہلے کی بہت پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، لیکن ان کی انفرادی زندگی سے جو باطل موجود ہے قوم میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ چاہے تو لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے سے پہلے سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کو اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا۔ نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا اور اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، یا قومی انی لکم، اے میری قوم یعنی میں تم میں سے ہوں، انی لکم ناصح، میں تمہارا بڑا ہمدرد، خیر خواہ اور وفادار ہوں، امین، اللہ نے دین کی امانت دی ہے وہ تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اور کس بات کی دعوت دے رہا ہوں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بھی انبیاء کرام خود آتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے بھائی ہم جو ہے ہمارے اندر بھی یہ جذبات اور ہمارا طرز بھی یہ ہے اسی طرح کا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار کرتے ہوئے، اب استغفار اللہ نے جو ہم اتنا بڑا کام کرنے والے ہم ہیں، اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما دے، استغفار کرتے ہوئے واپس آئیں اور واپس آ کر بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے بھائی اس بات میں بیٹھ جائے، اور یہ بات جو ہے یعنی تاکہ جو مجمع جمع رہے اذان تک چلتی رہے، اور کسی ساتھی کو ضرورت ہو وضو استنجا کر کے پھر آ جائے، تو پھر نماز کو صف اول میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر بیان کے لیے بھی اعلان ہو، ایک ساتھی اعلان کے لیے مقرر کیے جائے۔ اگر عصر کے بعد گشت ہوا ہے اور مغرب کے بعد جو ہے بیان ہے تو ساتھی متفرق ہو کر کھڑے ہوں تاکہ بعد میں کوئی ہل جل اور شور شرابہ نہ ہو، متفرق طور پر، تاکہ اپنی سنتیں پڑھنے کے بعد مجمع کو جمع کیا جائے۔ تو اس لیے متفرق طور پر کھڑے ہوں، اور نماز کے بعد اعلان کے بھی ابھی دین ایمان کی بات ہوگی، ہمارا اعلان اور متکلم کی بات اور ہمارا بیان یہ سب ایک ہی ہے۔ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں پوری بات کے خلاصے کو، میرے بھائیوں دوستوں، میری اور تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین یہ زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر گزارنا، اور یہ دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے۔ 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش آئے، اور ان کی محنت سے اللہ نے ایمان اور دین دیا، اور جو دین پر چلے اللہ نے زمین کا وارث بنایا۔ اسی محنت کے بارے میں اب بات چیت ہوگی۔ ساتھی سنتیں مختصر پڑھ کے پھر ساتھیوں کو جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو ہے آگے کی طرف کر، شور شرابہ نہ ہو، پکڑنا نہ ہو، اور پھر بیان کے لیے ساتھی بیٹھے۔ بعض ساتھی پھیل کر بیٹھے، بھائی جس کے ذمہ بیان ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کے ذمہ بیان ہو گیا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہم پوری جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ہماری جماعت کو نقد جماعت کے نکلنے کا، مقامی کام کے مضبوط ہونے کا جہاں ذریعہ بنا لے، تو یہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے پوری جماعت اس کے لیے فکر مند ہو، اور پوری جماعت دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے والی، جس کے ذمہ بیان ہو تو بھائی وہ بیان کے لیے آ جائے۔ بیان میں کہتے ہیں ہمارا بیان جو ہے یہ 6 نمبروں میں ہے، 6 نمبروں میں ہے، اور وقت ہو تو سارے نمبر تفصیل سے بیان کی جائیں، ورنہ ایمان اور نماز اور علم یہ 3 نمبر استعدادی ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اخلاق اور اکرام مسلم بھی ہے۔ اکرام مسلم کا کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا، کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص ہوگا۔ ایمان اور اخلاص
یہ ایسے ہیں جیسے دو جڑواں بھائی. جی ہاں، اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ. جو اخلاص کے ساتھ جہاں لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے کہ یہ اخلاص جب اللہ کے لیے کلمہ پڑھا ہے ان تحجزہ عن محارم اللہ، یہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے، گناہوں سے انسان کو روک دے. تو میں بیان کرنے والا مجھے یہ اس مجمع کی استعداد بھی دیکھیں. اور 6 نمبر، ابھی پورے 6 نمبر، یعنی اس میں وقت زیادہ لگے ضروری نہیں، بلکہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا استعدادی نمبر ہے. پھر اخلاق کو بھی بیان کیے جائے، اخلاص کو بھی بیان کیا جائے، اور آخر میں دعوت و تبلیغ جو اللہ نے ہماری ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق. بیان کے وقت سارے ساتھی جو ہے متوجہ ہو کر سنیں. پھر ایک ساتھی تشکیل کے لیے بھی مقرر کر دیا جائے. اگر تشکیل والا جو ہے گاؤں محلے کے پرانے ساتھیوں میں سے ہو تو اچھا ہے، نام سمجھنا جو ہے آسان ہوتا ہے، اور مسجد اور پتہ جو ہے آسان ہوتا ہے. ورنہ تو نام سمجھنے کے ہر علاقے والوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں اور بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، نام سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر پتہ سمجھنے کے لیے وہ بھی اس میں وقت لگتا ہے. تو اگر علاقے کا ساتھی ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ بیان کیا جائے، 6 نمبروں میں بیان کیا جائے، اور اس پہ پورا زور لگایا جائے. کہتے ہمارے ہر مسجد میں آنا جو ہے ہمارا اسی نیت سے ہو کہ نقد اللہ کے راستے میں 3 چلے کی جماعت نکالنی ہے. پہلا جو ہے ہدف ہمارا یہ ہے. اور دوسرا مقامی کام، جماعت بنی ہوئی ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے. کیا مطلب مضبوط کرنا؟ کہ جو ساتھی ان اعمال کو کر رہے ہیں مزید ان کو وقت دینے اور قربانیوں پر ابھارنا ہے، اور جو ساتھی جہاں نہیں لگے وہ ان کو لگانا ہے. تو بھائی نقد جماعت بھی اللہ کے راستے میں نکل جائے اور مقامی جماعت بھی مضبوط ہو جائے. جماعت تو 1 دن یا 2 دن رہے گی، 3 دن رہے گی، پھر آگے چلی جائے گی. لیکن جب مقامی جماعت اگر بن گئی تو انشاءاللہ وہ کام چلتا رہے گا. احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو اعمال محبوب ہیں جس میں دوام ہو. تو وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب جن ساتھیوں کے نام آئے ہیں اب ان کی وصولی، ان کو الگ لے کر بیٹھنا، اب ان کے نقد وصولی. اب بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کی وصولی کی جائے اور ان کے بستر مسجد میں آ جائیں. ان کی وصولی کے لیے ساتھی ہمارے ساتھ جائیں. یہ تو مسجد میں تھے، ایمان یقین کی بات سنی، ایک ماحول تھا، اور جماعت کی قربانی کے بھی اثرات تھے. بیان کرنے والے کی بیان کی تاثیر تھی، تیار ہو گیا. لیکن گھر والوں کے ساتھ گھر والے بھی اس مراحل سے نہیں گزرے. اب اگلا مرحلہ ہے کہ بھئی گھر والے خوشی سے اس کو اجازت دیں اور یہ اللہ کے راستے میں جائیں، ان کو بھی ثواب ملے. تو اس کے لیے بھی وصولی کے لیے ہمارے ساتھی ان کے ساتھ جائیں، اور گھر سے جہاں خرچہ اور بستر لے کر مسجد میں لائیں، اور جماعت کو ہدایت دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے. تبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں، یہ کہ ہر مسلمان دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت والا جو ہے بن جائے. ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد میں اعمال ہوتے تھے، ہر مسجد ان اعمال سے آباد ہو جائے. یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے دن بھر محنت کرنی ہے. پھر راتوں کو اٹھنا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد خالی نہیں ہوتی تھی، مسجد بھری ہوتی تھی. دن میں بھی صحابہ کرام دعوت بھی ہو رہی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے. اور راتوں کو بھی کہتے ہیں آدھی رات کو اذان ہوتی تھی کہ جو شروع سے اب تک موجود ہیں یہ گھروں کو چلے جائیں، اور جو گھروں میں ہیں یہ جو ہے مسجد میں آ جائیں. تو اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر راتوں کو اٹھنا. اللہ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ سے جو ہے ثواب اور کامیابی کی امید رکھتے ہوئے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو بھائی تہجد کا بھی اہتمام ہو، ہمارے سارے ساتھی تہجد کا اہتمام کریں. کوشش یہ کی جائے کہ یہ سارے تقاضے
ایک ہی دن میں پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ جی ہاں، ملاقاتیں بھی ہو گئیں اور ان کو نیتیں بھی کرا لی، بیان کے بعد جماعت بھی تیار ہو گئی اور جماعت کو ہدایت دے کے اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا۔ اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرا دن بھی ہو جائے، اگر دوسرے دن میں نہیں تیسرا دن، بھائی اس سے زیادہ جہاں وہاں نہ ٹھہرے، تو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے کہتے ہیں، اسی لیے جب ہم وہاں پہنچیں اور ساتھی جمع ہو جائیں، کون کون سی مسجد میں جانا ہے تو وہاں سے مسجدوں کے حالات لے لیں اور ہم اپنے ساتھیوں کے اپنے حالات بتا دیں، اور دونوں کے مشورے سے مسجد جماعت والے جو ہے مساجد کو متعین کریں۔ اور دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے، اور ہدف کیا ہے کہ 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے، اور ہدف یہ ہے کہ مقامی جماعت مضبوط بن جائے۔ اگر جماعت بنی ہوئی ہے تو اس میں قوت آ جائے، ساتھی قربانیوں میں آگے بڑھیں، اور نقد اللہ کے راستے میں چلے اور 3 چلے کی جماعت نکل جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھی ہر غش سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ 3 چلے کی جماعت نقد نکل جائے، اور جماعت نقد نکال کر پھر ہم آگے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام ایک آدمی کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کی، جب سے دنیا بنی اور جب ختم ہوگی سب کا سب مل جائے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے۔ جتنی قیمت اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگانا۔ سلیمان علیہ السلام تخت ان کا ہے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، انہیں دعا کی۔ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ان کے پاس کچھ گھوڑے آئے تھے، ان گھوڑوں کے دیکھنے میں دیکھ بھال میں لگے تو عبادت میں تاخیر ہو گئی۔ اب جب ان کو تنبؤ ہوا تو روئے اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کے سامنے روئے، اللہ نے فرمایا سلام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا یہ لو۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور اللہ نے عصا کا اس کو چھوڑ دو اور پکڑ لو، سانپ بنا، ایک معجزہ بنا دے کر کہ دیکھو یہ عصا جب تک 10 سال تک تم نے اس کو استعمال کیا تو اس کا نفع وہ تھا جو ہر لاٹھی والے کے لیے لاٹھی کا نفع ہوتا ہے، لیکن جب تم نے اللہ کے امر پر اس کو پکڑنا اور اللہ کے امر پر چھوڑنا تو یہ ایک ایسا معجزہ، معجزہ کسے کہتے ہیں کہ انسان جنات فرشتے مل کر جو نہ کر سکیں، اللہ اپنے قدرت سے وہ اپنے نبی کو کر کے دکھلا دے، یہ معجزہ بن گیا۔ فرمایا اسی طرح یہ ہماری دکانیں، ہمارے دفاتر، ہمارے کاروبار یا ہمارے کھیت، یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے۔ 5 دفعہ چھڑوا کر ہمیں اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نمازیں تو کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا، اہم اور خاص چیز گھر بلا کر اور بڑے جہاں راز کے ساتھ دی جاتی ہے، تو اللہ نے اپنے عرش پر بلا کر وہاں 50 نمازیں عطا کی۔ کتنی نمازیں عطا کی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ہاں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تمہاری امت کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں؟ امت جاؤں گا امت کے پاس اور کہوں گا 50 نمازیں پڑھو، تو مجھے 50 نمازیں ہوں تو نماز عبادت کے علاوہ پھر ہم کسی اور چیز میں لگ سکتے ہیں؟ اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو رزق کون دے گا؟ اب رزق ضروری نہیں کہ اس لیے کھیت کیے جائیں اور گندم کاٹی جائے اور بازار سے جو ہے وہ پیسے کمائے جائیں، وہ اللہ جو اپنی ترتیب اپنے یعنی نظام سے ایسا کر رہا ہے، وہ اللہ یعنی براہ راست یعنی ان کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، ان کے رزق کا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کو 309 سال سلایا، کروٹیں بدلی اور بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کی زندگی کو باقی رکھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُورٍ مِّنْهُ۔ 6 نوجوان تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ بادشاہ ہمیں جو ہے بادشاہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گے اور مجھے بڑا نہیں مانو گے، میرے نظام کو نہیں مانو گے تو تمہیں سزائیں دوں گا۔ تو یہ نوجوان بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بارے میں ہمارے کچھ جو ہے گستاخی ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ چلتے ہوئے ایک چرواہا تھا جو بکری چرا رہا تھا، اس نے کہا بھائی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بڑے
یعنی پوشاک کے لحاظ سے شاہی لوگ معلوم ہوتا ہے، ہاں ہم شاہی لوگ ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ فرمایا پھر تو تم بڑے روحانی لوگ ہو اور بڑے اونچے لوگ، ایک دیہاتی کیا بکری چرانے والا، اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اس نے جو ہے وہ بکریاں چھوڑی اور وہ ساتھ ہو گیا۔ ہاں اس کا کتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو وہ ساتھ ہو تو اللہ نے کیا 309 سال تک ان کو سلایا۔ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات، کروٹیں بدلتے تھے کیونکہ زمین پر لیٹے، کوئی بستر ان کے بعد نہیں تھے، زمین پہ لیٹے ہوتے، زمین انسان کے جسم کو کھاتی ہے، اللہ کروٹیں۔ اور سورج نکلتا ہے، یہ غار تھی اور سورج غروب ہوتے ہوئے اور یا نکلتے ہوئے کرنیں کا روشنی تو اندر آتی تھی، لیکن وہ کرنیں جو انسان کو تکلیف پہنچائیں، اس سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور 309 سال کے بعد وہ اٹھے، کہنے لگے ہم کتنا ٹھہرے، کہ لبسنا یومن او بعد یوم۔ انہوں نے دیکھا جب ہم لیٹے تھے تو سورج کہاں تھا، سائے کیسے تھے، اور اب بدل گیا ہے، تو یہ گویا کہ یا تو پورا دن ہے یا دن کا کچھ حصہ ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں 309 سال، تو اللہ کیسے قدرت والے، اللہ کیسے قدرت والے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اس پر اللہ نے اپنی قدرت یعنی قدرت کا یہ اظہار کیا۔ تو بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ہمارا مقصود تو پوری انسانیت ہے کہ اللہ پوری امت مسلمہ تقوی والی زندگی والی ہو جائے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت کہ جن اعمال کے ذریعے حضور نے صحابہ کی تربیت کی، ہر امت کا فرد، مرد بھی اور عورتیں بھی ان اعمال والی ہو جائیں۔ کیوں بھئی اس سے اونچی نیت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیت، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے اتنا بڑا قدرت کا اظہار کیا۔ اور یہ جو ہے ہم امت پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب وہ نفع رسانی خود اللہ نے بیان کی، کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرو گے کہ نیکیوں کے تمہاری زندگی میں آنے سے تمہاری زندگی منور اور خوشبودار اور جو ہے بہت خوبصورت زندگی بنے گی، اور گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبو اس سے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے اور روح کو نکالتا ہے تو جو ایمان اور اعمال والا ہے اور دعوت دینے والا، تو یہ روح نورانی اور چمکدار اور خوشبودار ہوتی ہے، اور وہ فرشتے استقبال کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی 3 صدیوں تک یہ امت اس محنت کو لے کر چلتی رہی۔ مدینہ منورہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکل کر شام کی طرف اور پھر یہ مصر کی طرف پورا افریقہ، صحابہ کرام نے پورے افریقہ کو روندا اور ان تک دعوت پہنچائی۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ لشکر تھا پورا، اکیلے نہیں تھے، پورے افریقہ کو کراس کرتے ہوئے اب چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھا کہ آگے زمین ختم اور سمندر آ گیا، زمین ختم سمندر آ گیا، اور اس سے پہلے ایک سمندر کو پار کر کے آ گئے۔ اب زمین ختم ہے تو اپنے گھوڑے کو کنارے تک لائے اور اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا، اور جب پانی گھوڑے کی گردن تک پہنچا تو آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ ہمیں بھی وہ جذبات عطا فرما دے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی نیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ ورنہ پہلی امتیں تو بس بے خود اپنا دین پر چلو، ہاں دینی غیرت کی وجہ سے نافرمانی کو برداشت نہ کرو، یعنی نافرمانی ہوتی رہے اور خاموش بیٹھے رہے، یہ پہلی امتوں کے سے بھی اللہ کو برداشت نہیں تھا۔ اللہ نے حکم فرمایا اے جبرائیل فلاں بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ الٹ تو دوں، لیکن اس میں تو ایک ایسا تیرا عبادت گزار ہے ہر وقت تیری عبادت میں لگا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹو، یعنی اللہ کا اتنا غصہ، اور بتایا کہ دیکھو یہ خود اکیلا میری عبادت کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ پہلی امت میں سے، لیکن میری نافرمانی، اس کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ میرے رب کی نافرمانی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کی رضا چاہ رہا ہوں، اس کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اللہ نے تو ہماری یہ ذمہ داری بنائی ہے، کہ اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری بنائی ہے، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ استنجے کے لیے جانا ہے، میں نے تشریف رکھیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔
تشریف سے بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ.